اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تاریخ اسلام میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے ہی سندھ کو فتح کیا تھا۔ یہاں کے لوگ عرب تاجروں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، ان کے جہازوں پر قبضہ کر لیتے اور سامان لوٹ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے عرب کے جہازوں پر قبضہ کر لیا، مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ جب سندھ کے حاکم راجہ داہر سے ان سب کو واپس کرنے کی درخواست کی گئی تو قید کردہ لوگ جیل خانے میں موجود ہونے کے باوجود یہ کہہ دیا کہ جہاز لوٹنے والوں پر ہمارا بس نہیں چلتا، تم خود آ کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لو اور اپنا مال اور اسباب حاصل کر لو۔ تب محمد بن قاسم 93 ہجری میں 6000 کا لشکر لے کر سندھ روانہ ہوا اور اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے سندھ اور ملتان وغیرہ کو فتح کر لیا اور پورے ملک میں امن اور امان اور عدل اور انصاف قائم کیا۔ سب کو مذہبی آزادی دے دی، حتیٰ کہ بت خانوں کی حفاظت و مرمت اپنے خزانے سے کرائی، کاشتکاروں اور کاریگروں کی مدد فرمائی اور ہر ایک کے ساتھ برابری، عدل اور انصاف کا معاملہ کیا اور تمام لوگوں کو شہری بن کر امن اور امان کے ساتھ آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا۔ غرض محمد بن قاسم کے اعلیٰ کردار اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر عوام بہت متاثر ہوئی، لیکن بدقسمتی سے سن 96 ہجری میں خلیفہ نے محمد بن قاسم کو دارالخلافہ بلا لیا اور ایک سازش کے تحت شہید کر ڈالا۔ اللہ کی قدرت، پانی میں اللہ کی قدرت، سارے پھول اور پھلوں کی خوبصورتی، ان کا رنگ اور ان کا مزہ، یہ سب اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے ان میں پانی کی آمیزش رکھی ہے۔ ایک کو اللہ نے کڑوا بنایا، دوسرے کو میٹھا، کسی کو پھیکا بنایا تو کسی کو کھٹا، کسی پودے پر کانٹے لگائے اور پھر اسی میں سے پھول بھی نکالا۔ پھول کے پانی کو شہد کی مکھی کے منہ میں ڈالا تو وہ شہد بن گیا، پانی ہی کو صدف یعنی سیپی کے منہ میں ڈالا تو وہ موتی بن گیا، پانی ہی کو ریشم کے کیڑے کے منہ میں ڈالا تو وہ ریشم بن گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے پانی سے شہد، موتی اور ریشم بنائے۔ ایک فرض کے بارے میں، قربانی کے جانوروں کا عیب سے پاک ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کے کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور اس کا بھی حکم دیا کہ ہم ایسے جانوروں کی قربانی نہ کریں جن کے کان آگے سے کٹے ہوئے ہوں یا پیچھے سے کٹے ہوئے ہوں، یا وہ لمبائی میں پھٹے ہوں، یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، ظہر اور عصر میں مسنون قرأت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء ذات البروج اور والسماء الطارق پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد نبوی میں نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجد میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، شراب پینے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے قسم کھائی کہ میری عزت کی قسم، میرے بندوں میں جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنا ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف حوضوں سے پلاؤں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں لگے رہنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جان اور تیرا کام۔ کنز الاموال کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج،
مفید ترین علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ حجامہ یعنی پچھنا لگانا سب سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم منکر ہوگے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے اس شکر کو پسند کرے گا۔ سورہ زمر کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔